رہے خاموش تو اہل چمن کو بدگمانی ہو، رہے خاموش تو اہل چمن کو بدگمانی ہو، اگر ہم داستان دل سنائیں تو بغاوت ہے، کرے پرواز کی جرات تو پر کو کاٹ دیتے ہیں، کرے پرواز کی جرات تو پر کو کاٹ دیتے ہیں، سمیٹے دامن دل بیٹھ جائیں تو بغاوت ہے۔ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ چھیڑے داستاں کیسے، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ چھیڑے داستاں کیسے، ہنسائیں تو بغاوت ہے، رولائیں تو بغاوت ہے۔ اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں، نشانی حضرت مدنی کی اپنے درمیان دیکھو، ہوا کرتے ہیں ایسے، آؤ میرے کارواں دیکھو۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا سید اسجد مدنی دامت برکاتہم نائب صدر جامعۃ علماء ہند سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا پیغام آپ حضرات تک اس اسٹیج سے پہنچائیں۔ سارے گئے دو تین آدمی کھڑے نا، یہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ جلسہ آپ کا ہے، یہ پروگرام آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، پوری رات جاگے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور یہاں موجود ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہے اپنے پروگرام کو کامیاب کرنا یا اپنے پروگرام کو ناکام کرنا۔ جمعیت علماء ہند اس کا نام نہیں ہے جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، جمعیت علماء ہند آپ ہیں، ہمارے ورکر ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری آواز میں طاقت ہے، اور اگر آپ کا ساتھ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرا دل اس وقت کتنا بڑا ہے میں آپ سے بتلا نہیں سکتا، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اور آپ حضرات کی عنایت ہے۔ ایک آواز پر آپ سب کے سب کھڑے ہو گئے اور یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ ہمارے قائد نے ہم کو بلایا ہے۔ میرے دوستو، جمعیت علماء ہند کوئی مقصد نہیں ہے، چار چیزیں ہیں: اخلاص، استقامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، محبت، اتباع رسول اور خدمت خلق۔ یہی چار چیزیں ہمارے اکابر کی دین ہیں، ہمارے اکابر نے اسی پر عمل کیا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم، وہ ابھی کہہ رہے تھے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان کا دستور آپ نے بنایا، ہندوستان کا دستور جمعیت علماء ہند نے بنایا، ہندوستان کا قانون جمعیت علماء ہند نے بنایا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قانون کی پاسداری کریں، اس قانون کی حفاظت کریں۔ جمعیت علماء ہند نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے، نہ لینے کی کوشش کی۔ جمعیت علماء ہند جلوس نہیں نکالتی، جمعیت علماء ہند ہنگامے نہیں کرتی۔ میں آپ سے عرض کروں،
آپ دیکھیے، میں گیا تھا ایک مرتبہ کرناٹک میں ایک شہر ہے بیلگام میں، وہاں کے علماء نے ایک مجلس بلائی، مجھ کو اسٹیج پر بٹھانے کے بعد یہ کہا، ہم تم سے آزادی سے پہلے کی خدمات نہیں سننا چاہتے، آزادی کے بعد تم نے کیا کیا ہے وہ بتاؤ۔ میں نے کہا میں آزادی کے بعد کی خدمات بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے قائد صدر جمعیت علماء ہند، جانشین شیخ الاسلام، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے آنے کے بعد کیا خدمات انجام دی ہیں، میں صرف اس پر بولوں۔ میرے دوستو، آپ ساتھ ہیں تو ہماری آواز میں طاقت ہے، آپ نہیں ہیں تو کوئی طاقت رہے گی؟ میرے بھائیوں، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں، ہم سب لوگ احسان مند ہیں، جمعیت علماء ہند کی قیادت احسان مند ہے، جمعیت علماء ہند کے صدر محترم احسان مند ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کروں، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں تفصیل سے آپ کو بتلاتا۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا، آسام کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کی قیادت قانونی لڑائی لڑتی ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی، اس بات کو یاد رکھیں۔ سن 51 سے جنگ شروع ہوئی، شیخ الاسلام حضرت مولانا، بھائی یہاں باتیں مت کرو، ہٹاؤ یہاں سے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے 52 میں جنگ شروع کی تھی آسام کی۔ آسام کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیا حالات ہیں۔ آسام کا مسئلہ یہ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تقریباً 45 لاکھ کتنے 45 لاکھ مسلمانوں کی شہریت کا مسئلہ تھا۔ اگر وہ ہندوستانی شہری بنتے ہیں تو ان کا مکان ان کی جائیداد ان کی جتنی بینک بیلنس ہے وہ ان کا، اور اگر خدا نخواستہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہندوستانی شہری نہیں ہیں، ادھر سپریم کورٹ فیصلہ کرتا اور اسی لمحے ان کی ہر جائیداد کی مالک گورنمنٹ آف انڈیا ہو جاتی، کچھ نہیں بچتا، ان کو ایک ورک پرمٹ دیا جاتا۔ قائد ملت صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی اور ان کی قیادت میں جمعیت علماء آسام اور جمعیت علماء آسام کے کارکنان، مولانا عبد الرشید جمعیت علماء آسام کے جنرل سیکریٹری ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جمعیت علماء آسام کے صدر مولانا مشتاق انفر اور ان کے ساتھیوں نے 13 سال کتنی ہیئرنگ ہوئی؟ 53 ہیئرنگ۔ کہاں؟ سپریم کورٹ آف انڈیا میں، جہاں وکیل سانس لینے کا بھی پیسہ لیتا ہے۔ بڑے بڑے وکیل، کپل سبل، سلمان خورشید، اندرا جے سنگھ اور اس طرح کے وکیل، 53 50 اور 53 ہیئرنگ، 11 سال۔ سن 2000 مولانا عبد الرشید کب شروع ہوا تھا؟ 2000، ارے بولو نا، 2013 میں، 2012 میں شروع ہوا، لڑتے 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 دسمبر 2023 میں آخری ہیئرنگ ہوئی۔ حضرت صدر محترم نے دونوں ہاتھ کھول دیے، ان کے ساتھیوں نے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ اس کا ڈر نہیں ہوا کہ گورنمنٹ کیا کرے گی، گورنمنٹ کے مقابلے پر آئے۔
اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، شکر ہے۔ آپ نے سنا 2 ہفتہ پہلے سپریم کورٹ آف انڈیا نے قانون کی پاسداری کی، قانون کی حفاظت کی۔ آج ہمارا اجلاس آئین ہند کنونشن ہے، ہندوستان کے دستور، ہندوستان کا سنویدھان اور ہندوستان کے آئین کی حفاظت کرتے ہوئے فیصلہ آپ کے حق میں دیا۔ آپ کے حق میں دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 45 لاکھ آدمیوں کی زندگی بچ گئی۔ آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے ایک آدمی کے دل سے اگر دعا نکلے گی تو آپ کے لیے اللہ کتنی آسانیاں پیدا کرے۔ میرے دوستو، کہاں کہاں تک سناؤں، وقت نہیں ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے، اگر ہندوستان میں مدارس ہیں تو ہماری مسجدیں آباد ہیں، مدارس ہیں تو ہمارا قرآن محفوظ ہے، مدارس ہیں تو ہمارے جنازے کی نمازیں محفوظ ہیں، مدارس ہیں تو ہماری داڑھیاں محفوظ ہیں، مدارس ہیں تو ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہے۔ اگر مدارس ختم ہو جائیں گے کچھ باقی رہے گا؟ بولو، 100 سال کے بعد کوئی مسئلہ بتلائے گا؟ عصر کی نماز میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، کوئی 100 سال کے بعد بتلانے والا ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ کا شکر، اس کا احسان، آپ کھڑے ہوئے، آپ کی قیادت کھڑی ہوئی، آپ کی جماعت کھڑی ہوئی۔ آپ مجھ سے زیادہ ملک کے حالات جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے اور سپریم کورٹ سے جا کے، یہ بچہ موجود ہے، یہاں ہو، چلو جلدی سے، یہ میرا پوتا ہے کام، اس نے اس سلسلے میں بہت محنت کی، تیار کیا، کیا کہتے ہیں جو تیار کیا، DIL، ساری چیزیں تیار کی، اس کے ساتھیوں نے تیار کی، حضرت صدر محترم کے حکم پر تیار کی۔ جسٹس سہیل احمد صدیقی، ابھی وہ ہمارے وکیل صاحب آنے والے ہیں، عدل ایوبی صاحب، سب نے مل کر سپریم کورٹ ہمیں پورا اختیار دیتا ہے۔ اے بھائی اے، وہ کہاں ہے دستور، وہ تجویز، میں کرتا ہوں، 1 منٹ۔ نہیں، یہ نہیں، ہاں اس میں دیکھو بھائی، اگر حضرت صدر محترم تشریف لے آئے درمیان میں تو پھر آپ آمد تیمم برخاست، پھر میں نہیں بول سکتا ان کے سامنے۔ اور میں نے ان سے عرض کرایا تھا ان کے خادم سے کہ جی جب تک میں تقریر کر رہا ہوں جب تک آپ تشریف نہ لاویں۔ اب ممکن ہے آ جائیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے بھائی 10:30 بجے آئیے گا۔ کیا ہوا، آ رہے ہیں کیا؟ اچھا جلدی سنا دوں۔ دیکھیے آپ ذرا غور سے سنیے، ایک ساتھ یکسوئی کے ساتھ دیکھیے، جمعیت علماء ہند نے کیا چیز، دفعہ 25، 26 دستور ہند، آئین ہند کی دفعہ، بس اتنا سناؤں گا، 4 لائنیں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا، آپ کے اندر طاقت آئے گی، آپ کے اندر قوت آئے گی۔ دفعہ 25، 26، پھر اے بھائی بات مت کرو، سامنے بیٹھ کے بات کرو گے تو کام نہیں چلے گا۔ آئین ہند کی دفعہ 25 جہاں ایک طرف ملک میں مذہبی آزادی کی بات کرتی ہے، مذہبی آزادی، اور سے سنیے، دوسری طرف دفعہ 30 ملک کی ہر اقلیت کو مذہب اور زبان کی بنیاد پر نہ صرف اپنے تعلیمی ادارے بنانے کا اختیار دیتی ہے بلکہ بغیر حکومت کے مداخلت کے اس کے نظم و انتظام کی بھی ان کو یعنی ہم کو آزادی دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
آگے دیکھیے، یاد رہے کہ مذکورہ دفعات آئین ہند کی پارٹ نمبر 3 کو اس دن جب فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ دستور کی روح ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اندر جب روح ہے تو ہم زندہ ہیں، روح ختم ہو جائے گی زندہ رہیں گے؟ تو دستور کی یہ روح ہے پارٹ 3، یہ رہے گا تو دستور رہے گا، یہ نہیں رہے گا تو ختم ہو جائے گا۔ پارٹ 3 میں کیا وضاحت موجود ہے؟ دفعہ 25 نمبر 1، امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصے کی دیگر توضیحات کے تابع تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے اور اس کی پیروی اور اس کے تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے۔ آج آپ اس یقین کے ساتھ جائیں کہ دستور آپ کی حفاظت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک دستور کی حفاظت رہے گی۔ آج جمعیت علماء ہند کی قیادت نے آسام کے سلسلے میں آپ کو بلایا، بتاؤ، مدارس کے سلسلے میں آپ کو آواز دی، بلڈوزر کے سلسلے میں آپ کو آواز دی، ہلدوانی میں اتنا ظلم ہوا، کبھی آواز کو آواز دی، کبھی دی، آج آپ کو قیادت آواز دے رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم آواز دے رہے ہیں، کیونکہ آج دستور کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ دستور موجود ہے تو ہم موجود ہیں، دستور ختم ہوگا ملک ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ملک کی آزادی جمعیت علماء ہند کی دین ہے۔ میں آپ سے بتاؤں، گاندھی پیس فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہوتے تھے ہمیشہ۔ میرے والد حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے ساتھ 2 سال نینی جیل میں رہے تھے۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر وشمبر ناتھ پانڈے۔ ساری دنیا میں تاریخ عالم پر ان کی آخری بات تصور کی جاتی تھی۔ تاریخ عالم، ساری دنیا کی تاریخ، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ جمعیت علماء ہند اور ان کے اکابر کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ دستور کی حفاظت کے لیے نکلیں، آئیں، اور جب آپ کو آواز دی جائے آپ میدان میں موجود رہیں۔ بولو بولو بولو۔ حضرت صدر محترم جو کام کر رہے ہیں، اپنے زمانے میں کتنے مسلمان بچوں کو پھانسی پر لٹکنے والے تھے، ان کو آزادی دلائی کہ نہیں دلائی؟ بولو۔ کتنے لوگ آسام میں لاکھوں لاکھ لوگ برباد ہونے والے تھے، ان کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ بیٹھے بیٹھے بلڈوزر کو چلا کے برباد کر دیا جاتا تھا، بلڈوزر کے سلسلے میں حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اور اس وقت مدارس کے سلسلے میں مدارس کی حفاظت کے لیے سامنے آئے کہ نہیں آئے؟ اگر آپ کی طاقت ہے تو وہ کھڑے رہیں گے، آپ کی طاقت ساتھ نہیں ہے تو ایک آدمی کی طاقت کوئی طاقت ہے؟ بولو۔ آج یہ ہے اوقاف کا مسئلہ، وہ کتابچہ موجود ہے، ذرا اس کتابچہ دیجیے۔ کتابچہ کہاں ہے؟ ایک کتاب لاؤ نا اردو کی۔ جلدی سے لے آؤ، شاباش۔ دیکھیے، ارے اردو کی ہندی کی لحاظ جمعیت علماء ہند اوقاف کے سلسلے میں 100 سال سے میدان میں ہے، 100 سال سے، اور
سن 1954 50 اور 154 یہ بھائی میرا موبائل کہاں؟ میرا موبائل دیکھیے سن 54 میں اوقاف کا جو قانون بنا ہے اس کو میں سناتا ہوں آپ کو. بورڈ کی تشکیل وہ تو ہو گئی، سن لیجئے. یہ مت سمجھیے گا کہ آج پہلے دن جمعیت علماء ہند، اس کی قیادت، اس کے اکابر اور صدر محترم نے پہلا قدم اٹھایا. نہیں، 100 سال سے سن 1923 سے سن 2024 ہے. دیکھیے سن 54 میں آزادی کے بعد جو قانون بنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اراکین کی تقرری. اسے سنیے غور سے تاکہ آپ کے سمجھ میں بات آئے. آپ یہاں سے جائیں تو سر اٹھا کر جائیں، سینہ چوڑا کر کے جائیں، آواز میں مضبوطی ہو. آج پہلا دن نہیں ہے، 100 سال سے ہماری جماعت، ہماری قیادت اوقاف کی حفاظت میں کوشش کر رہی ہے. دیکھیے سن 54 کا جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے اراکین کی تقرری. سن لو بھائی، تعلیم اپنی کو. بورڈ کے اراکین کی تقرری ریاستی